لیڈر کو گھسیٹ کر کون لے گیا؟ اس کی معافی کون مانگے گا؟ وہ کون تھا؟ مجھے جواب دو، وہ کون تھا؟ تو میرے لیڈر کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کر کے لے گیا، گھسیٹ کے لے گیا، گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی جرات کر کے لے گیا، اس کا تو بتاؤ کون تھا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ بتاؤ پہلے۔ اس کے بعد آپ نے عمران خان کی جو حکومت گرائی ہے، میں آپ کو آج ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں۔ وہ سے رات دل میں ہے لیکن تھوڑے تھوڑے راز کھولنے پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، سجنا کو تھوڑے پیار سے گلا نہ سو، کو تھوڑے پیار سے گالیاں نہ سو۔ میں یہاں پر کھڑا ہو کے ایک ہوش و آواز میں بات کر رہا ہوں، آپ نے غور سے سننی ہے بات۔ پھر میں عمران خان کے دور اور ان کو لانے والوں کے دور پہ آتا ہوں۔ بھائی ایک منٹ، نعرے بات ہے، میں بھی ماروں گا، بات سن لو۔ نعرے میں آپ سے زیادہ اچھے مار لیتا ہوں، مقابلہ کروں گا آپ سے ابھی بھی۔ میں وہ زیادہ ضرور ہوں لیکن میں ورکر ہوں۔ عمران تیرے 4 سال، عمران تیرے 4 سال۔ اب کیا ہوا؟ پرویز خٹک تو لوٹا بن کے ہماری پارٹی میں نہیں ہے نا، نہیں ہے نا؟ پہلے تھا۔ خانہ کعبہ میں جا کر پرویز خٹک کو میرے ساتھ بھیجیں، یہ بات بہت ضروری ہے۔ یہ پیغام صرف یہاں ڈی خان کے لیے نہیں، پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لیے۔ سن لو، پرویز خٹک میرے ساتھ خانہ کعبہ میں جائے، میڈیا ساتھ جائے، میرے سامنے بیٹھو اور پرویز خٹک یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے اسپیکر ہاؤس کے اعلان کے بعد کیا کہا تھا۔ میں بتاتا ہوں کیا کہا تھا، اور میں اس حلف میں خانہ کعبہ جانے کو تیار ہوں، ہر قسم کے حلف کے ساتھ یہ بات بیان کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے پرویز خٹک نے کہا کہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مجھے ایکسٹینشن دے دے 6 مہینے کی تو میں عدم اعتماد واپس لے لوں گا۔ یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے میں نے بیان کیے۔ آگے سنیں، ساتھ باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ ان پارٹیوں کو NRO دے دیں۔ کیا؟ NRO۔ میں نے کہا خٹک صاحب آپ تو اس کمیٹی میں شامل ہیں، وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے، تو آپ نے خان سے بات نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں میں نے کی ہے، خان نے ہماری بات نہیں مانی۔ اس نے کہا حکومت جاتی ہے تو جائے، میں ایکسٹینشن دوں گا، اور NRO کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا خٹک صاحب مذاکراتی کمیٹی کو انکار کیا ہے، اب کیا میرے نظریے کو خراب کرنے آئے ہو؟ یہ بات جو میرا دل نہیں مانتا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میرا لیڈر بھی نہیں مانتا، مجھے پتا ہے، میں خوش ہو گیا ہوں اس بات پہ، میں یہ بات نہیں کرنے لگا اس سے۔ اس نے صحیح کہا ہے، صحیح جواب دیا ہے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم NRO نہیں دیں گے، ایکسٹینشن وہ نہیں دیتا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر عمران خان حکومت کا لالچی ہوتا یا ڈیل کرنے والا ہوتا تو اس کی حکومت ہی بچ رہی تھی، اور اگر 6 مہینے سیشن مل جاتی جنرل باجوہ صاحب کو تو آٹومیٹیکلی جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے یہ، میں اس میں بھی گواہی کرتا ہوں کہ میرے سامنے کم از کم عمران خان نے جنرل فیض کو چیف بنانے کبھی نہیں کہا۔ اس کا بھی میں خانہ کعبہ میں حل دوں گا، میں عمران خان کا بڑا قریبی ہوں، میرے سامنے نہیں کہا۔ اگر عمران خان یہ ڈیل مان لیتا تو کیا ہوتا؟ 6 مہینے میں سارے ریٹائر ہوتے اور جنرل فیض چیف کے لیے ٹاپ پہ آتا، بنتا یا نہ بنتا، حکومت ہی بچ جاتی۔ یہ ہے سچ، یہاں پہ بھی ہے اور خانہ کعبہ میں بھی ہے۔ اور خٹک صاحب آپ زندہ ہو، جواب ضرور دینا، میں انتظار کروں گا۔ آپ کے ساتھ تو دھوکہ بھی ہوا ہے، آپ کے ساتھ تو دھوکہ بھی ہوا ہے، خٹک صاحب دھوکہ بھی ہوا ہے۔ اب غیرت کر لے، جو تُو نے بدنامی اٹھائی تھی، جو بدنامی تُو نے اٹھائی تھی لوٹا بن کر، آج موقع ہے سچ کے ساتھ کھڑا ہو جا، شاید تھوڑے کپڑے دھل جائیں اس طرح۔ اب اس کے بعد ان حالات کے ساتھ، آفروں کے ساتھ، ڈیل کی آفر کے ساتھ عمران خان جب نہیں مانا تو امریکہ کی سازش کر کے عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں پاکستان میں اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں جن کو میں پھر نام لوں گا کہ خانہ کعبہ لے کے چلو میرے ساتھ، جو بتائیں گے کہ عمران خان کو جنرل باجوہ نے کہا کہ اسرائیل کو قبول کرو۔ کیا کرو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو سیاسی مجھے فائدہ لینا۔ عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ،
قائد اعظم کا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مجھے نام بھی آتے ہیں، جو یہ پیغام لے کے گئے تھے وہ بھی مجھے آتے ہیں. ایسے اشارہ کیا کہ یہ ہے قائد اعظم، جو نظریہ اس کا تھا یہ میرا لیڈر ہے، وہی نظریہ اسرائیل کے لیے میرا ہوگا. مجبور مت کرو خدا کا واسطہ. پھر میں نام بتاؤں گا، پھر یہ ایکسپوز ہوں گے، پھر یہ باتیں ہوں گی. عمران خان کا تم کہتے ہو امریکہ نہیں تھا، یہ بھی ثابت ہوگا کہ امریکہ کی سازش تھی، اور یہی وجوہات تھی کہ عمران خان مسلمانوں کی بات کرتا تھا، کشمیر کے مسلمانوں کی. وہ بات کرتا تھا کشمیر کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، اسلام کی، مدینہ کی ریاست کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا تھا. اب آپ نے اتنا مہنگا پیٹرول بھی کر دیا، اتنا مہنگا بجلی کے بل، اتنی گیس کے بل، بجلی پھر بھی نہیں مل رہی. اور نکمو، نکھٹو، نالائکو، اگر تمہارے بس میں چیز نہیں ہے، خدا کا واسطہ مانو، میرے ملک کے معاوضوں ایسے لوگوں کو ہٹاؤ، ہٹاؤ ہمارے سے. ہمارے پہ مسلط کر کے آپ نے ہمارے غریب کی روٹی چھین لی، بجلی چھین لی، گیس چھین لی، روزگار چھین لیا، معیشت تباہ کر دی، ملک کی خود مختاری تباہ کر دی. آپ ہوش کے نہ کھول لو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. تم ایک قدم بڑھو گے، یہ وہ عمران خان کی وہ قوم ہے جو خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ 4 قدم آگے بڑھے گی. عمران خان کو رہا کرو، سامنے بٹھاؤ، مسئلے حل کرو، مینڈیٹ واپس کرو، مینڈیٹ واپس کرو. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی، اگر آپ یہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی، تو پھر میں ایک آخری بات کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی، ہم کہتے ہیں دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا ہے، تاریخ کا بدترین دھاندلا ہوا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ انتشاری ٹولہ، ہم انتشاری ٹولہ نہیں ہیں. ثبوت کیا ہے اس کا؟ عوام کا ووٹ. آپ نے ہمارے اوپر الزام لگایا کہ ہمارا وہ شہید، ہمارا وہ فخر، صوبے کا فخر کرنل شیر خان جو کہ جس پہ ہم نے توڑا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری عوام کو یہ لگتا کہ ہم یہ لوگ ہیں تو سوابی میں ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی نہ جیتی. مردان ڈویژن 7 ہے، ساری سیٹیں پی ٹی آئی نہ جیتی. اس تھانے کے باوجود یہ آپ کا غلط بیان ہے، آپ ہمارے پہ تھوپ رہے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نہیں، یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے. ہمارے شہید جس سے بھی وہ مجسمہ اٹھایا، پہلے تو وہ مجسمہ کرنا شیر خان کا تھا نہیں، میں ثابت کروں گا. اس کی ماشاءاللہ سنت رسول کی داڑھی تھی. وہ مجسمہ کو دوبارہ لگاؤ، لگا ہوا تھا پرانا فوٹو نکال لو. وہ مجسمہ کہیں سے بھی کرنا شیر خان کا نہیں تھا، کہیں سے بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہمارے کسی وردی والے فوجی بھائی کا ہوگا. غلط ہے، ہم کہتے ہیں غلط ہے، لیکن کتنا غلط ہے؟ اتنا غلط نہیں ہے. یہ بھی تو بتا دو کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے. میں نے نہیں کہا، سپریم کورٹ نے کہا. 9 مئی کو میرے لیڈر کو گھسیٹ کر کون لے گیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ وہ کون تھا؟ مجھے جواب دو، وہ کون تھا؟ تو میرے لیڈر کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کر کے لے گیا، گھسیٹ کے لے گیا، گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی جرات کر کے لے گیا. اس کا تو بتاؤ کون تھا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ بتاؤ. پہلے نہیں بتاؤ گے تو میں کہوں گا کہ تم بھی ساتھ ملے ہوئے ہو. پھر میں یہی کہوں گا، بتاؤ وردی میں وہ لوگ کون تھے؟ میں مانگوں گا معافی. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط گرفتاری ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط گرفتاری کی ہے، انلیگل گرفتاری کی ہے. تم نے غلط گرفتاری کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ ان سے معافی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، ان سے بھی تو مطالبہ کر لو. ہم تو حاضر ہیں، ہم تو حاضر ہیں. پہلے بھی بتا چکے ہیں، کچھ اور ہی بتا لیں گے. زندگی اور موت کے بیچ میں اتنی سی ایک لکیر ہے، وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ہم وہ ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ میری باتوں کے بعد اب جس طرح عمران خان نے کہہ دیا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، پہلے بھی کہتا رہا جب گرفتار نہیں ہوا تھا. آج اس نے خود پہ بھی اعتماد کر کے میرا کہا ہے میں بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دلائل میں آپ ٹھیک ہوئے، مجھے پھانسی لٹکا کے میرے لوگوں کو معاف کر دینا.
پھانسی مجھے لٹکانا. اعلان کر رہا ہوں کہ دلائل میں آپ ٹھیک ہوئے، پوری طریقے سے آپ کی پھانسی علی امین کھائے گا، اپنے زور پہ، اپنے دم پہ اور اپنے گلے میں کھائے گا. باقی سب کو ختم کر دو. اور اگر تم ہوئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سن لو، اگر تم غلط ہوئے تو میں یقین دلاتا ہوں اس بھرے مجمع میں کہ عمران خان کو میں جانتا ہوں، اس کے درد کو میں جانتا ہوں، وہ پاکستان کے لیے سب کو معاف کر دے گا. یہ میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں. آگے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ میدان بھی ہے، سوار بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہماری بات وہی ہے، حق پہ کھڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. اب نعرہ مار کے بتاؤ کہ کیا آپ میرا ساتھ دو گے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے ساتھ دو گے؟ آگے بڑھو گے؟ حق کے لیے لڑو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار. عمران خان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.